کئی دنوں سے میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، مجھے بار بار وصیت کرتی رہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد گھر کو ایسے چلانا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی، وہ تو میری ماں جیسی تھی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ مجھے ایک پنسل اور کاغذ دے کر تم کچھ لمحوں کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں ان کی مطلوبہ چیزیں تھما کر باہر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھے صدا دی، ماہم میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ۔ میں جلدی سے ان کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کاغذ تھما دیا تھا جسے انہوں نے بڑے سلیقے سے تہہ کیا ہوا تھا۔ وہ بولی، جب میری موت کا وقت آئے تو یہ کاغذ تم اپنے شوہر کے حوالے کر دینا، مگر خبردار تم اسے کھولنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا تو میری بجائے تم مر جاؤ گی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں ابھی بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کاغذ کو بڑے احتیاط سے ایک کونے سے پکڑا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں میں سچ میں مر نہ جاؤں۔ میں نے وہ کاغذ سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب ان کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ میرے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی تھی۔ میری ساس کم اور ماں زیادہ لگتی تھی۔ ہم دونوں میں اس قدر ہم آہنگی تھی کہ لوگ ہم پر رشک کرتے تھے۔ ہماری پڑوسن تو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی کہ چلو کوئی ساس تو ایسی ہے جو اپنی بہو پر جان نچھاور کرتی ہے۔ میں ماہم ہوں، میں اور خاور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہماری اچھی دوستی تھی۔ میرا خاور کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ آنٹی بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی تو تھی نہیں، اس لیے میں ان کے بہت کام آتی تھی۔ انہوں نے بازار جانا ہوتا تو مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ان کے گھر مہمان آنا ہوتے تھے تو میں ہی ان کے ساتھ مل کر کھانا بنواتی تھی۔ آنٹی کی طبیعت خراب ہوتی تو میں ان کے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ یوں جب نزدیکیاں بڑھنے لگی تو دوستی میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب محبت کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ خاور پورے محلے کا لائق ترین اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ٹاپ کرتا آیا تھا۔ یونیورسٹی کے امتحان میں بھی وہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوا تو اسے سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ سرکار کی طرف سے اسے گھر اور گاڑی ملی تھی۔ خاور محلے سے گیا تو یوں لگا جیسے سارے رونق اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ مجھے اپنا گھر کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں سب سے چھپ کر خوب روتی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے یوں روتا دیکھ کر وجہ پوچھی تو میں بولی، امی مجھے نرگس آنٹی بہت یاد آتی ہیں۔ میری امی کی بھی خاور کی امی سے بڑی دوستی تھی۔ امی بولی، نرگس مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے، کیوں نہ ہم ان سے مل کر آئیں۔ میں خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ میں اور امی کچھ دیر بعد نرگس آنٹی کے عالی شان بنگلے کے سامنے کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تبھی خاور شاید آفس سے لوٹ کر آیا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی سے اتر کر ہمارے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا تھا۔ نرگس آنٹی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں کھانا کھلائے بغیر گھر واپس جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نرگس آنٹی مجھے بڑے پیار سے دیکھ کر بولی، ماہم تمہارے بغیر تو جی ہی نہیں لگتا۔ میں خاور سے کہتی ہوں کہ مجھے واپس اسی محلے میں چھوڑ آؤ۔ تبھی خاور بھی آ گیا تھا۔ وہ بڑے شوق سے انداز میں بولا، امی جی آپ پرانے محلے میں کیوں جائیں گی؟ ہم آپ کی دوست ماہم کو ہی نئے محلے میں لے آتے ہیں۔ میری امی بھی خاور کی بات سمجھ چکی تھی۔ خاور ہمیں واپس گاڑی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ امی گھر داخل ہوتے ہی مجھ سے گلے ملی تھی۔ وہ بولی، اگر تمہیں خاور جیسا شوہر مل گیا تو تمہاری تو زندگی ہی سنور جائے گی۔ میں شرما کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد خاور اور نرگس آنٹی میرا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ امی نے تو فوراً ہی مٹھائی کھلا کر ان کا منہ میٹھا کر دیا تھا۔ یوں میں رخصت ہو کر خاور کے گھر آ گئی تھی۔ وہ نرگس آنٹی سے میری امی جی بن گئی تھیں۔ ان 2 سالوں میں نرگس آنٹی نے سچ مچ مجھے ماں بن کر دکھایا تھا۔ اول تو میری اور خاور کی کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی اگر خاور کبھی کبھار غصہ کر جاتے تو امی جی میرے سامنے مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب جب امی جی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو میرا دل ان کو کھو دینے کے خوف سے ہر لمحہ کانپتا رہتا تھا۔ میں ان کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔
ان کی خدمت کرتی، ان کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ ایک معمول کا دن تھا جب امی جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ بولی، ماہم میرے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، خاور کو بھی بلا لو، میں آخری بار اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے جلدی سے خاور کو فون کر کے گھر میں بلا لیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان سے کہا کہ امی جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے خاور کو امی جی کا خط پکڑایا اور خود وضو کر کے یاسین پڑھنے لگی تھی۔ خاور اپنی ماں کے کمرے میں آئے تو بڑے افسردہ سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، شاید وہ باہر سے رو کر آئے تھے۔ میں سورۃ یاسین ختم کر کے خاور کی روبرو جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو دلاسا دیا۔ میں بولی، خاور آپ پریشان نہ ہوں، امی جی ٹھیک ہو جائیں گی۔ خاور نے ایک دم میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ماہم، خاور کی یہ بات سن کر مجھے ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خاور نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولے، ماہم میں آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم اپنا سامان باندھ لو، جو تم ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو لے چلو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں لوٹ کر گھر واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نہ ملو۔ اتنا کہہ کر خاور گھر سے نکل گئے تھے۔ میں بھاگ کر امی جی کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بولی، امی جی آپ کی اس حالت کا خیال کیے بنا ہی خاور نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ اب میں کدھر جاؤں، کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ امی جی بولی، میری بیٹی یہ گھر خاور کا ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم خاور کا کہنا مانو۔ میں ان کے گلے لگ کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی، پھر کمرے میں آ کر ایک ایک چیز کو چھو کر روتی رہی۔ میں نے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ مادی اشیاء اپنی حیثیت کھو چکی تھی۔ محبت کے بچھڑ جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ میں نے الماری سے 2 سوٹ کیس نکال کر ایک شاپر میں ڈالے اور ایک خط خاور کے نام لکھنے لگی تھی۔ میں نے لکھا، خاور میں نہیں جانتی آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے میرا دل اجاڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہوگا شاید کہ اس دنیا میں سب سے بڑا غم دل کے اجڑنے کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی ہے کہ میں کبھی چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں خط لکھ کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ پرانے محلے میں پہنچتے ہی میری نظر خاور کے آبائی گھر پر پڑ گئی تھی۔ وہ آنسو جن پر میں نے بڑی مشکل سے بند باندھا تھا، ہر بار عبور کر کے میری رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ میں نے گھر کی بیل بجائی تو میری امی نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنی مہربان امی کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کر اپنے دل کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ میری رونے کی آواز سن کر میری بڑی بھابھی بکھلائی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بھی بولی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ماہم، یوں گھر میں آ کر رونے کی کیا وجہ ہے؟ بھابھی، مجھے خاور نے طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سن کر امی بھی رونے لگی تھی۔ بڑی بھابھی مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی، کون سا گل کھلا کر آئی ہو تم اپنے سسرال میں؟ خاور کی جدائی کا غم بہت بڑا تھا۔ میں سارا دن اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی کہ ماہم مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا، خاور نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ میں بولی، امی میں کچھ نہیں جانتی۔ امی نے مجھے کہا، مجھے ساری تفصیل سے بات بتاؤ، اس دن کیا کیا ہوا تھا، صبح سے دوپہر تک ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتاؤ۔ میں امی کو صبح ناشتے سے لے کر نرگس آنٹی کے خط تک سب کچھ بتا دیا تھا۔ امی ایک دم چونک گئی تھی۔ امی بولی، نہ جانے نرگس نے تم سے کیا دشمنی نکالی ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے ان کی بات کا مطلب پوچھا تو امی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ امی بولی، تمہیں خاور نے طلاق صرف اور صرف اس خط کی بنا پر دی تھی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ میں تو خاور کو بے وفا سمجھتی رہی تھی، یہاں تو میری ساس نے آستین کے سانپ کی طرح مجھے ڈھس لیا تھا۔ مجھے ایک دم سے شدید پچھتاوا ہوا۔ میں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کاش میں اس وقت کھول کے دیکھ لیتی تو مجھے اتنا بڑا جھٹکا نہ لگتا۔ کاش میں اپنی ساس پر اس قدر اندھا اعتبار نہ کرتی۔ میرے ہاتھ کوئی سرا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میری ساس نے خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ مجھے طلاق ہی ہو گئی؟ میں ہر دن ایک سو کی طرح کاٹ رہی تھی۔
مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے میکے میں بھی میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ شام ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، سب کھانا کھا رہے تھے، جب میں روٹی کو ہاتھ میں تھام کر سوچوں میں گم تھی، جب میرے بڑے بھیا بولے، ماں ہم تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تم اس اصلیت کو اب مان لو، اپنے ذوق سے نکل آؤ، گھر بھر کے کام کاج میں اپنی بھابھیوں کا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو، دیکھو تو ان پر کام کا کتنا بوجھ ہے۔ چھوٹے بھیا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میں خاموش رہی۔ صبح ہوئی تو میرے کمرے پر کسی نے بڑے زور سے دستک دی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹی بھابھی کھڑی تھی۔ وہ بولی، ماں ہم آج میرے سر میں درد ہے، تم میرے بچوں کے لیے ناشتہ بنا دو، میں ذرا آرام کر لوں گی۔ اس دن کے بعد سے چھوٹی بھابھی کے سر کا درد کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ پھر بڑی بھابھی نے سوچا کہ وہ پیچھے کیوں رہیں، انہوں نے اپنی کمر کا بہانہ بنا لیا تھا۔ اب ان کی کمر میں ہر لمحہ درد رہنے لگا تھا۔ یوں گھر کے سارے کام میرے کندھوں پر آ گئے تھے، مگر پھر بھی میرا کوئی شکر گزار نہیں تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ مفت کی روٹیاں توڑنے سے اچھا ہے کہ میں گھر کے کام کاج ہی کر لوں۔ امی میری حالت دیکھ کر کڑتی رہتی تھی، جبکہ مجھے خود پر بڑی ہنسی آتی تھی۔ خاور کے گھر میں میں ملکہ تھی، مگر میکے میں میری اوقات کسی ملازمہ سے بھی کم تر تھی۔ کام کے زیادہ بوجھ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر میں نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں خاور کی یاد کو دل سے نکالنے کے لیے کولوں کے بیل کی بنی سارا دن کام میں جٹی رہتی تھی۔ ایک صبح میں گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب میں اچانک چکرا کر گر پڑی۔ پھر مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ امی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر زار کتار رونے لگی تھی۔ امی بولی، میری بچی کو اس قدر مشقت کی عادت نہیں ہے، مگر میں کیا کروں، ان ظالموں سے تمہیں بچا نہیں پا رہی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ امی بولی، میری بچی تم امید سے ہو۔ یہ خبر کسی بم کی طرح میرے پر خچے اڑا گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ مجھے گھر واپس لے جایا گیا تھا۔ میری بھابھیاں سر جوڑ کر مشورے میں مصروف تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میرے چھوٹے بھیا نے بات شروع کی تھی۔ وہ بولے، ماں ہم تمہیں طلاق ہو گئی ہے، اب تم امید سے ہو، تم تو جانتی ہو مہنگائی کس قدر زیادہ ہے، ہم سے تو اپنی اولاد نہیں سنبھلتی، پھر ہم خاور کی اولاد کو کیسے سنبھالیں گے؟ تمہاری بھابھیوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بیڈ ریسٹ کون کروائے گا؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کو ہم ختم کروا دیتے ہیں۔ میں ہکا بکا سب کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ تبھی امی بولی تھی، ماں ہم کو بیڈ ریسٹ میں کرواؤں گی، اس کی ماں ابھی زندہ ہے، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں جا کر میں امی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی میں تنہا اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ امی بولی، تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ شام ہوئی تو امی بولی، چادر اوڑھ کے میرے ساتھ چلو۔ میں چپ چاپ امی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ امی مجھے مولوی صاحب کے گھر لے گئی تھی۔ خوش قسمتی سے مولوی صاحب گھر میں ہی موجود تھے۔ امی نے میرا سارا مسئلہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ امی نے انہیں بتایا کہ 1 مہینہ قبل ماہم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اب یہ 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ ایسی صورت میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ مولوی صاحب بولے کہ ابھی یہ طلاق نہیں ہوئی، اگر بچے کی پیدائش سے پہلے شوہر بیوی کے ساتھ رجوع کر لے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن شوہر اس بات پر باضد رہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، تب یہ طلاق ہو جائے گی۔ مجھے انجانے سے خوشی ہوئی تھی۔ ہم ماں بیٹی خوشی خوشی گھر لوٹ گئی تھی۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر مجھے اپنے پاس بیٹھ جانے کو کہا تھا۔ وہ بولی، ماں ہم یہ بچہ تمہارے لیے نجات دہندہ ہے، اس کی حفاظت تمہیں ہر حال میں کرنی ہی ہوگی، تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تم خاور سے خود رجوع کرو گی۔ میری بچی اگر ذرا سا جھک جانے سے تمہارا گھر بچتا ہے تو اسے ٹوٹنے مت دینا۔ ابھی میں زندہ ہوں تو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کل کلاں کو میں مر گئی تو ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے ہی نکال دیں، اب تم خود اپنا گھر بچاؤ گی۔ اماں کی باتیں سن کر میری رگوں میں ایک نیا عزم دوڑ گیا تھا۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خاور سے مل کر ساری غلط فہمیوں کو دور کر دوں گی۔ اگلی صبح میں اور امی ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کر کے خاور کے آفس جا پہنچی تھی۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے کہا کہ میں ماہم ہوں، خاور صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے کال ملا کر مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بولی، سوری میم، خاور صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے مجھے آپ کو آفس سے باہر نکلوانے کو کہا ہے۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ میں تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ امی بھی بہت پریشان تھی۔ امی بولی، چل نرگس کے گھر چلتے ہیں، میں اسے اپنے حاملہ ہونے کی بھنک بھی مت پڑنے دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں خاور کے سرکاری گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ گھر ننھی ننھی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ گھر کیوں سجا ہے؟ تو وہ بولا، آج خاور صاحب کا مایوں ہے، کل ان کی بارات ہے۔ میں ایک دم سے چکرا گئی تھی۔ اگر امی مجھے سہارا نہ دیتی تو میں گر پڑتی۔ میں اور امی بڑی مایوسی سے گھر لوٹ آئے تھے۔ دونوں بھابھیوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ ایک بولی، ہو نہ ہو یہ نام کا ہی بیڈ ریسٹ ہے۔ دوسری بولی، سمجھا کرو نا، کام کا بیڈ ریسٹ ہے، سیر سپاٹوں کا تو نہیں ہے نا۔ امی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ امی بولی، ہمیں ہر صورت میں خاور تک تمہارا حاملہ ہونے کی خبر اس کے نکاح سے پہلے پہنچانا ہے۔ تم دونوں ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی تھی، لیکن ہمارے دماغ بند ہو چکے تھے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں نے خاور کے نمبر پر ایک میسج بھیج دیا تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ خاور، اگر تم مجھ سے نہ ملے تو میں آج خودکشی کر لوں گی، اور میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، وہ بھی نہیں بچ پائے گا۔ میسج بھیجنے کے بعد میں نے ایک لمحے کے لیے بھی موبائل کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ صبح کے 8:16 ہوئے ہوں گے کہ جب خاور کی کال آنے لگی تھی۔ میرا دل اچھل پڑا تھا۔ خاور نے ہیلو کے فوراً بعد کہا، ٹھیک 15 منٹ بعد مجھے گھر کے سامنے والے پارک میں آ کر ملو۔ میں فون رکھ کر دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی تھی۔ میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ امی نے مجھے جانے کو کہا۔ پھر وہ بولی، اگر تمہیں اپنا گھر بچانے کے لیے خاور کے قدموں میں بھی گرنا پڑے تو گر جانا۔ خاور کو اپنے سامنے دیکھتے ہی میں نے پر امید انداز میں خاور سے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ اگر بچہ ہونے سے پہلے ہم رجوع کر لیں تو ہم پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ خاور طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ وہ بولا، پہلے طلاق لینے کی جلدی تھی، اب رجوع کرنے کی جلدی ہے؟ تمہیں تو میری شکل سے بھی نفرت تھی نا؟ تم تو مجھ سے طلاق لینے کے لیے تڑپ رہی تھی نا؟ اب تمہیں میری شکل سے محبت کیسے ہو گئی ہے؟ خاور کی ایک دم ہی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں حیرت سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خاور؟ بولے، ماہم، کیا تمہاری یادداشت کمزور ہے؟ لیکن میری یادداشت ہرگز کمزور نہیں ہے۔ میں تمہارا خط دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں۔ جب جب مجھے تمہاری یاد آتی ہے میں تمہارا خط پڑھنے لگتا ہوں، مگر مجھے تم سے پھر بھی نفرت نہیں ہوتی۔ تمہارا خط پڑھ کر مجھے خود سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں بولی، کون سا خط؟ وہ بولے، جو تم نے اس دن مجھے تھمایا تھا۔ پھر خاور نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر مجھے تھما دیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، خاور، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ میں صرف نرگس آنٹی کی وجہ سے اب تک خاموش تھی۔ اب جب وہ بھی موت کے دہانے پر کھڑی ہیں تو میں یہ بات صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی ہے، آپ کے وجود سے گھن آنے لگی ہے۔ شادی سے پہلے جو میری آنکھوں پر آپ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی ہے۔ آپ کو آپ کی مرتی ماں کی قسم ہے، مجھے طلاق دے دیں۔ وہ خط پڑھ کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ خاور بولا، تم جب گھر سے چلی گئی تو میں امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں مارنے کی خاطر انہیں کوئی زہریلی خوراک دیتا رہا ہے۔ جی تو چاہا کہ تم پر پرچہ کروا کر جیل بھیج دوں، مگر میرا یہ کم بخت دل نہیں مانا۔ میں خاور کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنے ہونے والے بچے کی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ خاور ایک دم چونک گیا تھا۔ میں بولی، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا اور مجھے گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا۔ ہم دونوں خاور کے گھر پہنچ چکے تھے۔
میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج خاور کی بارات تھی۔ گھر میں بڑی گہما گہمی تھی۔ میں سیدھا اپنی ساس کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم خاور کی شادی رکوانا چاہتی ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی، آنٹی اب میں خاور کی شادی رکوا کر کیا کروں گی؟ مجھے تو طلاق ہو چکی ہے نا۔ میں بس آپ سے یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ وہ ہنس پڑی تھی اور بولی، ماہم تم ایک غریب گھرانے کی پیداوار ہو، گندے سے بدبور محلے کی رہائش ہو، تم اس بنگلے میں کبھی بھی نہیں جچتی۔ میں تمہاری شادی خاور سے ہرگز نہیں کرتی، مگر اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بہو بنا لیا، تم سے پیار محبت کا ناٹک بھی کیا، مگر میرے دل میں تو میری بہن کی بیٹی اٹکی ہوئی تھی نا۔ میں اسے اس عالی شان گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ میں نے تمہاری جانب سے ایک خط خاور کو لکھا تھا، پھر وہ تمہیں ہی تھما دیا تھا۔ اس میں نے لکھا تھا کہ تم خاور سے طلاق چاہتی ہو۔ پھر میں کچھ مرضے صحت دوائیں بھی کھاتی رہی۔ لیبارٹری سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ میری خوراک میں گڑبڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ میں نے ان دوائیوں کا بھی الزام تم پہ ہی لگا دیا تھا۔ یوں خاور کی زندگی سے تم کو نکال دیا تھا، اور میری بہن کی بیٹی آج رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی۔ میں ہنس کر بولی، لیکن امی جی میں تو امید سے ہوں۔ اتنی دیر میں خاور بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی جی میں تو ماہم سے رجوع کرنے کا سوچے بیٹھا ہوں۔ پھر ہم نے اسلامی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا ساتھ چن لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ساری الماریاں میری چیزوں سے خالی پڑی تھیں۔ میں نے خاور سے کہا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد میری چیزوں کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا آپ نے۔ وہ بولا، سب چیزیں تو تم لے کر گئی تھی اپنے ساتھ۔ میں بولی، میں تو فقط 2 سوٹوں کے گھر سے نکلی تھی۔ پھر میں خاور کا ہاتھ تھام کر انہیں اسٹور روم میں لے گئی۔ میری ساری چیزیں ادھر ہی پڑی تھی۔ میرے کپڑوں میں ایک خط بھی بھرا تھا۔ وہ محبت بھرا خط پڑھ کر خاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی امی کو حکم سنا دیا کہ آج کے بعد آپ اپنے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گی۔ آپ کی یہی سزا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میری ساس اپنے کمرے میں نظر بند ہے۔